فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 75۔ ایک بڑا اہم معاملہ جو ان آیات سے یہاں سے آگے تک چلے گا، اس کا پس منظر سمجھیے گا۔ ہم اس کا لفظی ترجمہ اگر دیکھیں، افتطمعون، اے مسلمانوں کیا تم اس بات کی طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت، اس کا کام کیا ہے؟ یسمعون کلام اللہ، پہلے تو وہ اللہ کے کلام کو سنتے، ثم سننے کے بعد پھر کیا کرتے؟ یحرفونہ، اس میں تحریف کر دیتے، تبدیلی کر دیتے، بدل دیتے، من بعد ما عقلوہ۔ اب قرآن نے فرمایا اس کے بعد کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر، سمجھ کر، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، ما عقلوہ، جو کچھ کہا گیا اسے سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اب واقعہ بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ مدینہ منورہ میں جو پہلے یثرب کہلاتا تھا، وہاں پہ اوس اور خزرج، بڑا جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں انہیں اسلامیہ کی کتاب میں یہ بات بڑی اچھی طرح سے یاد ہوگی، انہوں نے پڑھی ہوئی ہوگی۔ اوس اور خزرج یہ مسلمان ہوئے، انہیں انصار کا نام دیا گیا۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس طرح مکہ معظمہ کے اندر رہنے والے جو مشرک تھے، کفار مکہ، وہ ان پڑھ تھے، علوم شرعیہ سے ناواقف تھے کیونکہ وہ بدو لوگ تھے، اسی طرح مدینہ منورہ میں رہنے والے یہ اوس و خزرج کے قبیلے والے بھی بالکل علوم شرعیہ سے، انہیں نہیں پتہ کتاب کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، یہ کتاب و حکمت کی انہیں باتوں کا پتہ نہیں تھا۔ ہاں، ان کے ہمسائے میں یہودی رہا کرتے تھے، یہودیوں کے 3 قبیلے وہاں پہ آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینوقا، 2 قبیلے بڑے مشہور ہیں، قریظہ اور بنو نذیر۔ اب یہ اہل کتاب جو تھے، انہوں نے بار بار مسلمانوں سے ایک ہی بات، یعنی اوس و خزرج سے، جب یہ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے، انہوں نے ایک ہی بات بار بار کہنی، بھئی ایک وقت آئے گا، ایک نبی آئیں گے، ہم ان کے ساتھ ملیں گے، ہم پوری دنیا سے جو ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوا اس کا بدلہ لیں گے، ایسے ہوگا۔ یعنی ہمارے بعض مفسرین نے لکھا کہ تکرار کے ساتھ، بعض نے لکھا کہ تقیہ کلام، یعنی یہودیوں کا تقیہ کلام ہی یہ تھا، بھئی آنے والے نے آنا ہے، بس اس کے آنے کی دیر ہے، بس یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب حج کا موقع ہوا، حج کے موقع پہ اوس و خزرج کے لوگ جو تھے وہ مکہ معظمہ پہنچے، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی باتوں کو سنا، ان کے دل میں خیال آیا، ہو نہ ہو یہ وہی تو ہیں جن کے بارے میں عرصہ ہو گیا یہودی ہم سے باتیں کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، انہوں نے کہا کہ ان سے پہلے ہم ایمان نہ لے آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، تو ہم ان سے پہلے ہم ان کو مان لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، آپ کو ماننے کا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع عطا فرمایا۔ اب جب انہیں موقع مل گیا اور یہ صحابیت کے اس دائرے میں آ گئے، تو سلیم الطبع، سلیم الفطرت لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا بھی ہمیں ان کا بتایا کس نے؟ یہودیوں نے۔ اس ہستی کے بارے میں ہمیں پتہ یہودیوں سے چلا، چلو ہم چل کے یہودیوں کو بتاتے ہیں۔ اب اپنے طور پہ وہ یہودیوں کے پاس پہنچے کہ یہودی جب ان باتوں کو سنیں گے وہ تو بڑا خوش ہوں گے اور فوراً ہماری باتوں پر لبیک کہیں گے اور کہیں گے چلو ہم بھی چلتے ہیں، چل کے ایمان لاتے ہیں، ہم بھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں۔ اب کہانی کچھ الٹی ہو گئی، انہوں نے جا کے انہیں بتایا تو انہیں تو حسد کے مارے، بغض کے مارے
جہاں جہاں رسول اللہ علیہ السلام کی صفات عالیہ کا ذکر تھا نا، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہاں بھی وہ نہیں ہے، یہاں بھی وہ نہیں ہے، یہاں بھی وہ نہیں، نہیں اس آیت سے وہ مراد نہیں، اس آیت سے فلاں مراد ہے، اس جگہ سے فلاں مراد۔ اب یہ بڑے حیران ہوئے کہ کل تک تو یہ ہمیں بتاتے تھے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو، ایک واقعہ آپ کو یاد دلاؤں، آپ کو یاد آ جائے گا۔ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین، یہ کیا کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو جمع کر کے انہیں واقعہ سناتا، انہیں قصے سناتا، ایک ہستی نے آنا ہے۔ لوگوں نے کہا یار یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ اچھا اس واقعے کا پتہ کیسے چلا؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی بات ہوئی ان سے کہ یہ عبداللہ بن ابی اس قدر مخالفت کیوں کرتا ہے، سامنے اس طرح ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے ایسے ہوتا ہے، تو پھر کسی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ آپ کی باتیں ہمیں بتاتا تھا۔ ہم نے سوچا کہ ہماری قوم کے اندر سب سے نیک آدمی ہے یہ، کیونکہ ہر وقت درویشوں والی باتیں کرتا ہے۔ ہماری قوم میں یہ سب سے نیک، جس طرح میں نے یہ پڑھا نہیں لیکن اپنے اساتذہ سے سنا کہ بابا فرید کے حوالے سے رحمہ اللہ تعالی علیہ، وہ کہیں ان کا گزر ہوا نا، تو جو بگلا تھا نا، بگلا وہ ایک پاؤں اوپر کر کے کھڑا تھا، تو کہنے لگے یار فرید تجھ سے تو یہ بگلا اچھا ہے، ایک پاؤں پہ کھڑا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، دیکھ کیسے زہد و تقوی میں لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد نیچے سے مچھلی گزری، اس نے چونچ ماری، ہڑپ کر گیا، کہنے لگے یہ تو بہت بڑا دغا باز ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم میں درویش ہے، تو کیوں نہ اس کو بادشاہ بنا دیں۔ سارے انتظامات مکمل ہو گئے، تاج پوشی کی تیاریاں ہو گئی، سارے۔ جس دن اس کو تاج پہنانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ اب جتنے لوگوں کو اس نے سمجھایا تھا سارے کے سارے رسول اللہ علیہ السلام کی طرف چلے گئے۔ اب اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اس نے حسد کے مارے کہنا شروع کیا یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو وہ نہیں جن کے بارے میں کہا کرتا تھا۔ لیکن لوگ کہاں ماننے والے تھے اس کی بات کو، لوگوں نے اب مان لیا۔ تو اب اس نے چاروں ناچار دیکھا بھی سارے تو مان چکے ہیں، کس منہ سے جھٹلاؤں، تو اس نے بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے مان لیا، لیکن دل سے نہیں مانا۔ تو اوس و خزرج کو بھی یہ تھا کہ آج تک تو ہمیں ان لوگوں نے بتایا تھا، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں بتائیں گے یہ خوش ہو جائیں گے۔ تو قرآن نے فرمایا نہ، ان لوگوں کا انکار سن کے حیران نہ ہونا، کیونکہ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اگر یہ تمہاری بات کو نہ مانے تو اس سے دل چھوٹا مت کرنا۔ کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ یہ تمہارے کہنے پہ ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام سننے کے بعد بدل دیا کرتے تھے۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا، انہیں کیا کہا گیا تھا؟ انہیں کہا گیا سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے کیا کیا؟ کلام کو بدل دیا۔ انہیں کہا گیا تھا تم یہ کہو حتۃ نغفر لکم خطایاکم، انہوں نے کہا حنتۃ، اے مولا ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ یہ کہنے کے بجائے انہوں نے کہا گندم چاہیے، گندم چاہیے، انہوں نے اللہ کے کلام کو بدل دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام بدلنے والے لوگ ہیں۔ تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے پھر انشاءاللہ چلیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، اس لیے بتایا جا رہا ہے۔ وہ سیانے کہتے ہیں، وہ کوئی بات کی نا کسی سے، تو کسی نے کہا کہ اگر تو گھوڑی نہیں چڑھا تو گھوڑی چڑھتے ہوئے لوگ کسی کو تو دیکھا ہے نا۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کام کرتے رہے، ان کا انجام یہ ہوا، تم ایسا نہ کرنا۔ ان کی ان باتوں کو بیان کرنے کا، ان کی ان خباثتوں کو بیان کرنے کا، ان کے اس بددیانتی کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ کہیں تم اس راستے پر نہ چلو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان جیسا کبھی نہ بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی کبھی ان جیسا نہ بنائے، بلکہ اللہ تعالی ہمیں نیکوں کے راستے پر چلائے، نیکوں کی معیت عطا فرمائے۔ آمین۔